جو میں خاص باتیں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جس نے اڈے دیے ہیں امریکہ کو، چلو امریکہ ہی کی جنگ تھی، یہ بات ماننے والی ہے، بات بالکل صحیح ہے کہ یہ جنگ ہمارے پاکستان کی نہیں تھی، یہ اس نے امریکہ نے آ کر مسلط کی ہے، لیکن اس وقت بھی پرویز مشرف تھا جو غدار تھا، اس نے اڈے دیے ہیں۔ بے نظیر پیپل پارٹی کے لوگ یا نواز شریف اس وقت ملک سے باہر تھے، نواز شریف کی اس نے پرویز مشرف نے حکومت ختم کی، اور اس کے بعد اس نے اور بھی بہت سارے کارنامے کیے۔ کارگل کی جنگ جو ہے جیتی ہوئی تھی، وہ ہمیں جو ہے نا اس نے امریکہ کہنے پر جو ہے نا وہ واپس چوٹی خالی کر دی، بندے شہید کروا دیے۔ اسی طرح جو ہے اور بہت سارے اس نے غلطیاں کی ہیں۔ تو اس وقت جو ہے یہ پرویز مشرف تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پیپل پارٹی کی جرنیل اس کو کہہ رہا ہے کہ جی وہ زرداری جو ہے وہ ڈرون حملے کرواتا رہا ہے، یا نواز شریف، بھائی وہ تو اس وقت ملک میں ہی نہیں تھے، 10 سال پرویز مشرف رہا ہے، اس نے اڈے دیے ہیں، اس نے آپریشن شروع کروایا، اس کے دور میں ڈرون حملے شروع ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جو پرویز مشرف کے ساتھی تھے وہ کاف لیگ تھی اور ایم کیو ایم تھے، تو جو پرویز مشرف تو چلو بھاگ گئے ہیں ملک سے، لیکن اس کے جو ساتھی تھے جو اس کے ساتھ مل کر حکومت کرتے رہے وہ تو ادھر ہی ہیں پاکستان میں، اور اس کو اس نے ساتھ ملا ہوئے ہے، اس نے ساتھ ملا کر اس کو حکومت کے ساتھ جو ہے نا اپنی حکومت میں شامل کیا ہوا ہے۔ تو وہ برے نہیں ہیں جنہوں نے اڈے دیے ہیں اور جنہوں نے آپریشن شروع کروایا ہے، وہ پرویز مشرف اور یہ لوگ ہیں۔ تو جو غدار ہیں ان کو غدار کہتا ہی نہیں ہے، نہ پرویز مشرف کو کچھ کہتا ہے نہ دوسروں کو کہتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ تو یہ بالکل جھوٹ پر مبنی جو ہے اس نے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ میں کسی طریقے سے خانہ جنگی کروں، اور ساتھ ہی مجیب الرحمان کی طرح انڈیا کو بھی ساتھ ملا لوں تاکہ وہ میرا ساتھ دے اور یہاں جو ہے وہ خانہ جنگی ہو۔ تو خدا رہا یہ جس طرح سے جا رہا ہے اس کو پکڑیں، کشمیر اس نے دے دیا ہے تو اس یہ ٹس سے مس نہیں ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں سے آپ بچیں تاکہ آئندہ کے لیے کوئی ایسا سسٹم بنائیں کہ اس قسم کے لوگ آئندہ کے لیے نہ آ سکے۔ یہ ساری زندگی جو ہے برطانیہ میں رہا ہے، اور آج آ کر جو ہے نا بچے اس کے ادھر ہی ہیں۔ ابھی یہ جو نجومن ہے جو جس کے ساتھ اس نے شادی کی ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ جمیمہ تو طلاق یافتہ ہے، اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو پارٹی ٹیک اوور کر لے، وہ امریکہ کی نیشنلٹی ہولڈر ہے، والعالم وہ سکھنی ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ تو چونکہ اس کی نیشنلٹی امریکہ کی ہے تو ادھر اس کو وہ کسی نے دیکھے نہیں، اس نے اپنی نقاب ڈالا ہوا، اپنے آپ کو اس نے چھپایا ہوا ہے۔ تو اس قسم کے کیونکہ یہاں پاکستان میں یہ رواج ہے کہ خاوند کے بعد بیوی، تو یہ نہ ہو، یا بیوی کے بعد خاوند، تو ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے پارٹی کسی پاکستانی کو نہیں دے کر جائے گا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ کاف لیگ کو یہ کہہ رہا ہے وزیر اعلیٰ بناتا ہوں، اس کی اپنی پی ٹی آئی میں کتنے لوگ ہیں، ان کو نہیں وزیر اعلیٰ بنا سکتا۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا خیر خواہ ہے اپنی پارٹی کے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ۔ یہ ان کو خریدنے کے لیے اب پورے پنجاب کا اس کو وزیر اعلیٰ بنا رہا ہے، جو مشرف کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے۔ تو اس پر جو ہے نا کوئی کیس نہیں ہے ایم کیو ایم پر۔ ابھی جو جس وقت ایم کیو ایم نے ساتھ دے دیا ہے پیپل پارٹی کا، تو ابھی کہتے ہیں جی ایم کیو ایم پر تو اتنے کیس ہیں کہ جو نہ ختم ہونے والے، تو پہلے یہ کیا کرتا رہا ہے 3.5 سال۔ تو اس طرح جو ہے اس پر جو ہے کڑی نظر رکھیں۔ اگر یہ خیر خواہ ہوتا تو یہ کہتا ٹھیک ہے اگر میں اکثریت کھو چکا ہوں تو ٹھیک ہے میں اپوزیشن میں بیٹھتا ہوں، جب ٹائم آئے گا تو الیکشن میں حصہ لوں گا، اگر عوام نے مجھے منتخب کیا تو میں دوبارہ آ جاؤں گا۔ تو یہ کوئی طریقہ ہے کہ 1 لاکھ بندہ آ جائے، 10 لاکھ بندہ آ جائے اور ان کو اکسا رہا ہے کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، فلاں ہیں، اور جو ہے نا اس کے خلاف ہم نکلیں گے، ان کو پکڑیں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو اس قسم کی باتیں کرنے والے غداری کرتے ہیں۔ پہلے یہ غداری کر چکا ہے، اس وقت اس کو نہیں پکڑا گیا تھا، اس نے کہا تھا کہ سول نافرمانی کرو، اس کے بعد جو ہے نا پی ڈی پی پر حملہ کیا، اس کے بعد پارلیمنٹ پر حملہ کیا۔ تو اس طرح کے جو غدار ہیں اگر اس قسم کا لوگوں کو اکسائے تو فوری طور پر اس کی گرفت ہو۔ تو ابھی خدا رہا اس کو جو ہے اگر اس قسم کا اقدام اگر یہ نہیں کرتا بغاوت تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر یہ بغاوت کرتا ہے فوراً گرفتار کیا جائے تاکہ جو ہے یہ خانہ جنگی کی طرف نہ جائے۔ مشکل حالات میں جو ہے وہ بڑے بڑے لیڈر جو ہے وہ صبر کرتے ہیں اور اس کے بعد عوام کا، ملک اور قوم کا نقصان نہیں کرتے، اور یہ کبھی خط نکال لیتا ہے، کبھی کس کی کہتا ہے مجھے دھمکی آ گئی ہے، فلاں آ گیا۔ ابھی اس کو دھمکیاں یاد آئی ہیں جب اس کی حکومت جانے لگی ہے۔ تو اس لیے برائے مہربانی اس پر جو ہے وہ نظر رکھیں، اس کا ایجنڈا جو ہے وہ بالکل خطرناک ہے۔ تو باقی جو ہے
وہ چند باتیں بعد میں عرض کروں گا. ابھی جو موجودہ حالات ہیں اس حوالے سے بس اتنی گزارش ہے کہ غداروں کا قلعہ کما کریں اور ہماری افواج پاکستان پر پوری اس جو دنیا کے مسلمان ہیں ان سب کو فخر ہے اور خصوصی طور پر پاکستان کو بہت زیادہ فخر ہے. تو خدا را اس سے ہوشیار رہیں اور اس قسم کی کوئی حرکت کرے تو فوراً اس کو گرفت میں لیں. اگر ایک آدھ اس کے ساتھ کوئی فوجی جو ہے چاہے جرنیل ہو چاہے کوئی بھی ہو کسی بھی سیٹ پر ہو اگر کوئی اس کا ساتھ دینے کی کوشش کرے تو اس کو بھی پکڑیں. ہمارے ملک سے بڑھ کر جو ہے نا کوئی نہیں ہے. اول تو اس قسم کی کوئی حرکت انشاءاللہ نہیں کرے گا. ہمارے بڑے اچھے لوگ ہیں. دیکھو پاکستان نے آپ کو کہاں پہنچایا ہے, کتنے آپ کو عہدے ترقی دے کر کس منصب پر پہنچایا ہے. اور اگر پاکستان ہے تو آپ سب ہیں, چاہے سیاستدان ہیں چاہے وہ فوج ہے جرنیل ہیں جو بھی ہے. اگر ملک ہے تو وہ بھی ہے, اگر ملک نہیں ہے, اگر ایک آدمی ملک داؤ پر لگا رہا ہے تو آپ اس کا مت ساتھ دیں. آپ ملک کی خاطر جان تک قربان کریں لیکن کسی کے لالچ میں نہ آئیں, کسی کے چکر میں نہ آئیں, کسی کے دباؤ میں نہ آئیں. خدا را کچھ کسی غدار کو جو ہے آپ نہ چھوڑیں اور اس کے آئندہ کے لیے آپ سسٹم بنائیں. انشاءاللہ اگر میرا تعاون ہوا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر ادارے میں ہم ایسا سسٹم بنائیں گے کہ کوئی کرپٹ آدمی ایک تو آ نہیں سکے گا جو لٹیرا ہے, جو یہ لوگ روزانہ کہتے ہیں کہ چور ہے ڈاکو لے گئے, وہ ایسا سسٹم ہوگا کہ کرپشن کر ہی نہیں سکیں گے. دوسرا یہ ہے کہ غدار جو ہے کوئی آدمی پاکستان میں آ ہی نہیں سکے, اگر آئے گا تو فوراً پکڑا جائے گا. اصل میں سسٹم کی خرابی ہے. ابھی یہ جو ڈرامہ چل رہا تھا ارطغرل غازی والا, اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جتنے صلیبی ہیں یہودی عیسائی تو ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ یہ اپنے بندے بھیجتے ہیں. جب وہ ایک غدار پکڑا جاتا ہے تو پھر دوسرا بھیج دیتے, تیسرا, اسی کو کی پوسٹ تک لے جاتے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ کام لیتے ہیں. اور ادھر بھی جب یہ افغانستان میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ جو ہے اشرف غنی اور وغیرہ ان کو ساتھ ملا لیا اور اس پر آپریشن کرتا رہا. عراق میں اسی طرح صدام کو ساتھ ملا لیا اور اس کے بعد جو ہے اس کے مخالفین گروپ کو اور اس پر آپریشن کر دیا. تو یہ جہاں بھی جاتا ہے تو ان دو گروہوں میں یہ بانٹ لیتا ہے, ایک گروہ کے ساتھ یہ خود ہو جاتا ہے. تو اس لیے ان کے یہ جو عزائم ہیں ان سے بچیں تاکہ کوئی بھی کسی روپ میں چاہے مذہبی روپ پر کوئی آئے, پروفیسر بن کر آئے, ڈاکٹر بن کر آئے, کرکٹر بن کر آئے یا فوجی بن کر آئے, کسی روپ میں آئے تو اس کا قلعہ کما ہو. ہمارے لوگ غلط نہیں ہیں لیکن یہ جو چند ایک لوگ آ جاتے ہیں اور دوسری یہ جو ٹیمیں خاص کر باہر سے آ جاتی ہیں, کوئی وزیر خزانہ بن کر آ جاتا ہے, کوئی مشیر بن کر آ جاتا ہے, تو اس کا بھی قلعہ کماؤ, اس کا بھی کوئی سسٹم بنائیں. اور اس کے بعد جو الیکشن میں حصہ لے MNP کے لیے, اس کے لیے تو بالکل باہر جانا بالکل پابندی ہو کے, اگر جس نے باہر جانا ہے پھر وہ الیکشن میں حصہ ہی نہ لے. یہ آتے ہیں الیکشن میں حصہ لیا, جب ناکام ہوئے باہر چلے گئے. ابھی بھی آپ دیکھنا کہ عمران خان جب ناکام ہوگا جو سیدھا باہر جائے گا, اس کے بیوی بچے باہر ہیں, یہ یہاں کیا کرنے آیا ہے. تو پہلے بھی جب یہ ناکام ہوا تو یہ 10 سال 2 دفعہ اس نے الیکشن میں حصہ لیا, 2 دفعہ ناکام ہو گیا. جب ناکام ہوا تو یہ باہر برطانیہ چلا گیا. یہ 10 سال بعد آیا ہے مشرف دور میں, 10 سال مشرف نے حکومت کی ہے, جب وہ جانے لگا تو پھر یہ آئے. تو اس طرح ان پر نظر رکھیں کیونکہ ہمارا ملک جو ہے بڑی قربانیوں سے بنے ہیں, لاکھوں کروڑوں لوگوں نے جو ہے نا قربانیاں دی ہیں. تو اگر ایک غلط بندے کی وجہ سے, کسی غدار کی وجہ سے, کسی ذاتی انا کی وجہ سے, بھائی یہ حکومت آنی جانی چیز ہے تو یہ اللہ پاک کی طرف سے دین ہے. تو یہ ہمارے اعمال بھی ہیں, ہمارے عوام سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ایک غدار ہے, آپ اس کو جانتے تک نہیں ہیں, وہ باہر رہا ہے, اس کے بیوی بچے یہودی ہیں اور آپ ایسے ہی اس کے پیچھے نعرے لگا رہے ہیں. تو خدا را اس قسم کا جو ہے جس کو آپ جانتے نہیں ہیں, پہچانتے نہیں ہیں, وہ آپ کو سبز باغ دکھاتا ہے اور آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, آپ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. کتنی مہنگائی اس نے کر دی ہے, غریب کا جینا اس نے حرام کر دیا ہے, ابھی بھی یہ باز نہیں آ رہا. تو خدا را یہ عوام کا قصور ہے نا. اب فوج آپ کو کون کون سے مسائل حل کرے, کہاں کہاں آپ کے جو ہے نا وہ ساتھ دے, وہ سرحدوں کی حفاظت کرے یا آپ کہ جو غلطیاں ہیں جو آپ لوگ خود لے کر آتے ہیں کرپٹ لوگوں کو, آپ خود ان کے کرپٹ لوگوں کے جلسوں میں جا کر ان کو کامیاب کراتے ہیں اور پھر پولیس اور فوج جو ہے نا وہاں آ جاتی ہے بیچاری جان قربان کرنے کے لیے. تو آپ خدا را عوام کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ بھائی آپ اس قسم کے کرپٹ لوگوں کو, غلط لوگوں کو جو اکسا رہے ہیں بغاوت پر, ملک کے نقصان پر, خانہ جنگی کی طرف لا رہے ہیں, تو آپ اتنے اندھے ہیں, اتنا نہیں آپ کو نظر آ رہا کہ یہ ملک کو جو ہے نا خانہ جنگی کی طرف فلاں آدمی لے جا رہا ہے, تو آپ اس سے بچیں. کتنے بھی وہ خیر خواہ کیوں ہو جو خانہ جنگی کی طرف لے جا رہا ہے, جب قرآن پاک میں ایک واضح حکم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
اور قرآن پاک کے پہلے سپارہ آپ اٹھائیں نا سورۃ بقرہ میں کہ ناحق قتل کرنا کفر ہے اور فتنہ فساد برپا کرنا کفر سے بھی بڑھ کر ہے. تو آپ کیسے مسلمان ہیں کہ ایک آدمی فتنہ فساد ہی برپا کر رہے ہیں جو خانہ جنگی کی طرف لے جا رہے ہیں, آپ کو اکسا رہا ہے کہ جی ان چوروں کو نہیں چھوڑیں گے, لٹیروں کو نہیں چھوڑیں گے. بھائی چوروں لٹیروں کو پکڑنے کے لیے عدالتیں ہیں, ان کا کام ہے کہ قانونی کارروائی کریں اور ان کو سزائیں دیں. تو جو بندہ اٹھ جائے کہے کہ جی آؤ جی عوام میرے ساتھ لے کر آؤ جی چوروں کو پکڑیں, تو جس طرح سے سندھ ہاؤس پر حملہ کر دیا, دعویٰ بول دیا, یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ ہر ملک کا کوئی قانون ہوتا ہے. تو اس لیے برائے مہربانی میری باتوں کو پازیٹیو جو ہے نا وہ نظریے سے لیں. میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے جب یہ حالات دیکھے کہ بھائی ملک میں خانہ جنگی کی طرف یہ عمران خان لے جا رہا ہے اور اس نے ملک کو کہاں پہنچا دیا ہے. جب سے یہ آیا ہے حج ہمارا بند ہے 3 سالوں سے, عمرہ بند ہے, اس کے بعد مسجد مدرسے بند ہیں, سکول بند ہیں. اب 2-3 سال تو بغیر امتحان کے بچوں کو پاس انہوں نے کیا ہے, اور مہنگائی کو اس نے کہاں پہنچا دیا ہے. اور یہ آخری جو اس کے جو مراحل ہیں کشمیر اس نے دے دیا ہے. اس نے کون سا اچھا کام کیا ہے؟ ابھی بھی لوگ جو ہے نا اتنے اندھے ہیں کہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں جلسوں میں. یہ کہتے ہیں جی ایک کیس بھی ان پر ابھی تک ثابت نہیں ہوا, 1 روپیہ بھی. اور یہ کہتا ہے کہ جی نہیں وہ لٹیرے ہیں. بھائی لٹیرے ہیں تو 3.5 سال آپ کی حکومت تھی, ان کو پکڑنا تھا, ان کو سزائیں دلوانی تھی. تو آپ عوام کو تو خراب نہ کریں نا. تو برائے مہربانی یہ بھاگنے کی کوشش کرے گا لیکن اس کے تمام رستے بند کر دیں, یہ بھاگنے نہ پائے. اس کو پکڑیں اور اس سے تفتیش کریں, اور اس کے جتنے بھی غدار ہیں ان کا سب اس کو پتہ ہے. تو تاکہ جس مقاصد کے لیے یہ آئے اس سے یہ پوچھیں. یہ دیکھنا نہیں ہے کہ یہ گورنر ہاؤس, صدر ہاؤس, وزیر اعظم ہاؤس, ان کی گاڑیاں سب کچھ اس نے بیچ ڈالی. جب یہ آئے تو اس نے فوراً, اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ میرے بعد کسی نے حکمران نے آنا ہی نہیں ہے, میں نے ملک دے کر جانا ہے. اس وقت بچے کو ایک پتہ چل رہا تھا کہ اس کے کیا مقاصد ہیں. اس کے بعد اس نے فوراً 2019 میں 29 اپریل 2019 کو, ابھی بھی اس کی جو ہے نا تقریر موجود ہے نیٹ پر. جب آپ لکھیں گے عمران خان کی تقریر جو ہے اورکزئی 29 اپریل 2019, تو وہ فوراً تقریر آپ کے سامنے آ جائے گی. اس وقت اس نے جا کر فوج کے خلاف بغاوت پر ان کو اکسایا تھا. داوڑ وغیرہ جو پہلے بھی وہاں بغاوت کر رہے تھے کہ یہ امریکہ کی جنگ تھی, ہماری نہیں تھی, اور ہمارے جو ہے نا 70-80 ہزار بندے انہوں نے مروا دیے ہیں امریکہ کے کہنے پر. اس نے اوپر جا کر جو ہے نا بلنی پر تیل چھڑک دیا. اس نے کہا کہ جی یہ جو ہے حکمرانوں کا قصور تھا, فوج کرنی تھا. دیکھنے نہیں بھی اس وقت فوج کون تھا, پرویز مشرف تھا. اس کو چاہیے یہ تھا کہ بھائی وہ پرویز مشرف غدار تھا, اس نے آپریشن کروایا ہے, اب وہ پکڑا گیا ہے, اب اس کے خلاف فیصلہ بھی آ گیا ہے, عدالت دے دیا ہے کہ بھئی وہ غدار تھا. کسی پاکستانی فوج کا اس میں قصور نہیں ہے, کسی پاکستانی حکمران کا قصور نہیں ہے. یہ سارا اگر قصور ہے تو اس پرویز مشرف کا ہے, تو اس کو پکڑیں, اس کے خلاف کارروائی کریں. تو یہ ہماری فوج پر الزام لگا رہا ہے اور ہماری حکمرانوں پر الزام لگا رہے ہیں. اس پر نہ لگائے, امریکہ پر الزام لگائے کہ ان کے خلاف جو ہے کارروائی کریں, ان پر جو ہے جانے کا دعویٰ کریں کہ 9/11 تو بہت بڑا ڈاکہ تھا. ایک تو آپ نے بہت بڑا ڈاکہ مارا ہے اور تاجر کو مار دیا ہے, دوسرا آپ یہاں آ گئے اور ہمارے اتنے بندے مار کر چلے گئے. اور یہ ہرجانے کا دعویٰ عراق بھی کرے, کویت بھی کرے, لیبیا بھی کرے, اور اس کے بعد فلسطین بھی کرے, کشمیر بھی کرے, اور اس طرح پاکستان بھی کرے کہ اس کو خواہ مخواہ اس نے جنگ میں جھونکا ہے. تو یہ امریکہ کے خلاف دعوے کرنے کی ضرورت ہے. یہ بندوں کو جو ہے باہر نکال کر اور آپس میں ان کو لڑانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پاکستانی بندوں کو اکسائیں اور ان کو آپس میں لڑائیں. خدا را اس سے باز آئیں. تو یہ اب جو مختصر میں کرتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ اگر کوئی میری ضرورت پڑی تو انشاءاللہ بات کروں گا. تو ابھی اس سے محتاط رہیں. خدا حافظ.